الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ زکوٰۃ کے مصارف کا بیان۔ مصارف کا مطلب کہ کہاں استعمال کر سکتے ہیں۔ مصارف زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ جواب: جس شخص کو زکوٰۃ دینے کی اجازت ہے اسے مصرف زکوٰۃ کہتے ہیں۔ مصرف کی جمع ہے۔ مصارف زکوٰۃ سے وہ لوگ مراد ہیں جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب تک زکوٰۃ کے مسائل کے پہ بات ہو رہی تھی، تو اب زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی ہے، کس کو دینی ہے، کس جگہ لگا سکتے ہیں، اس کو مصرف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر آدمی کو تو نہیں دے سکتے، وہ کون لوگ ہیں؟ مصارف زکوٰۃ کتنے اور کون کون ہیں؟ جواب: اس زمانے میں مصارف زکوٰۃ یہ ہیں: فقیر یعنی وہ شخص جس کے پاس کچھ تھوڑا مال و اسباب ہے لیکن نصاب کے برابر نہیں۔ نمبر 2، مسکین یعنی وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ نمبر 3، قرض دار یعنی وہ شخص جس کے ذمے لوگوں کا قرض ہو اور اس کے پاس قرض سے بچا ہوا بقدر نصاب کوئی مال نہ ہو۔ مسافر جو حالت سفر میں تنگ دست ہو گیا ہو اسے بقدر حاجت زکوٰۃ دے دینا جائز ہے۔ تو آپ کو 4 لوگوں کا ذکر کر دیا۔ فقیر، صحیح ہے نا؟ فقیر کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس تھوڑا مال ہو، یعنی نصاب کے بقدر نہ ہو۔ نصاب کے بقدر میں نے آپ کو بتایا کہ 52.5 تولے چاندی کے برابر نہ ہو، کم مال ہے۔ مسکین وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، جیسے سمجھو ہوم لیس لوگ ہوتے ہیں۔ اور پھر قرض دار، جس کے ذمے لوگوں کا قرض ہو لیکن قرض ختم کرنے کے بعد اس کے پاس اتنا مال نہ بچتا ہو کہ اس کو زکوٰۃ لگ جائے، یعنی کہ نصاب سے کم مال نہ ہو۔ نمبر 4، مسافر۔ ایک آدمی ہے جو مسافر ہے، اب حالت سفر میں اس کو پیسے کی تنگ دستی ہو گئی، اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یار گھر میں تو بڑا مالدار ہے، ٹھیک ہے گھر میں مالدار ہے، لیکن اس وقت وہ مسافر ہے، اگر اس کے پاس مال ختم ہو گیا اور کوئی کریڈٹ کارڈ بھی نہیں ہے، کریڈٹ کارڈ بھی بلاک ہو گیا، ٹھیک ہے، اور وہ چیزیں نہیں چلتی، اب وہ غریب ہو گیا، اس وقت اس کو دے سکتے ہیں حاجت۔ مدارس اسلامیہ میں زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے یا نہیں؟ ہاں، طالب علموں کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے، اور مدارس کے محتمموں کو اس کے لیے کہ وہ طالب علموں پر خرچ کریں دینے میں کچھ مضائقہ نہیں۔ تو مدرسے میں آپ دے سکتے ہیں زکوٰۃ، کیونکہ عام طور پہ طالب علم وہاں پہ جو ہوتے ہیں وہ غریب ہی ہوتے ہیں، تو ان کے استعمال میں وہ لگاتے ہیں۔ پرنسپل، محتمم کا مطلب ہوتا ہے وہ آدمی جو پرنسپل جو ان کی ٹیک کیئر کرے۔ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا ناجائز ہے؟ جواب: اتنے لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ نمبر 1، مالدار یعنی وہ شخص جس پر خود زکوٰۃ فرض ہے یا نصاب کے برابر قیمت کا یا کوئی مال موجود ہے اور اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو، جیسے کسی کے پاس تانبے کے برتن روز مرہ کی ضرورت سے زائد رکھے ہیں اور ان کی قیمت بقدر نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ کا مال لینا حلال نہیں، اگرچہ خود اس پر بھی ان برتنوں کی زکوٰۃ دینی واجب نہیں۔ صحیح ہے نا؟ یہ بات سمجھ آ گئی کہ کسی کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ زکوٰۃ نصاب کے برابر ہو، یا کچھ اور ایسی چیزیں موجود ہیں جس کی اس کو امیڈیٹ ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں گھر میں بعض اوقات بہت ہی مہنگی برتن، ٹھیک ہے، مہنگے کپڑے لگے ہوئے ہیں، کچھ استعمال میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ روز مرہ پہنتا ہو، تو ایسے آدمی کو دینا صحیح نہیں ہے۔ سید اور بنی ہاشم سے حضرت حارث بن عبد المطلب اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، حضرت عقیل رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد مراد ہیں۔ ہاں، یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے۔ سید اور بنی ہاشم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے ان کو نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر یہ سارے بنی ہاشم، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہاشم میں سے ہیں، اور پھر آپ اس میں سے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور ان کو بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو نہیں دے سکتے، اور وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹیو خاندان تھے، آپ کی اپنی فیملی کے جو آپ کو سپورٹ کرتے تھے، وہ ان کو بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ کی تھی۔ اب آپ کہیں گے ان کو کیوں نہیں دے سکتے، وہ بھی تو غریب آدمی ہے، اس کو کیوں نہیں دے سکتے؟ وہ اس لیے کیونکہ زکوٰۃ جو ہے نا یہ آپ کے مال کا میل ہے، اور آپ یہ سوچیں کہ ایک مومن کے لیے یہ کتنی شرم کی بات ہے، ایک مسلمان کے لیے کتنی شرم کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو پیسہ دینا ہو اور آپ اپنے مال کا میل دے دیں۔ آپ کو صاف ستھرا پیسہ دینا چاہیے، اس کو تحفے تحائف دینے چاہیے، اس کو زکوٰۃ کی ضرورت ہونی بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو زکوٰۃ صحیح نہیں ہے اس کو دینا۔ اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی چاہے اوپر تک کے ہوں۔ ہاں، تو انسان نے آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اپنے اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اصول وہ کہ آپ کے اوپر،
آپ کے باپ، دادا، پردادا، لکڑ دادا، ککڑ دادا، جہاں تک، اسی طرح سے دادی، پردادی، آگے تک، اسی طرح سے نانا، پرنانا، لکڑ نانا، اوپر تک، نانی، پرنانی، سارے، کیونکہ آپ کے اوپر کے سارے لوگ چاہے کتنے بھی اوپر ہو جائیں، اور آپ کے نیچے کے سارے لوگ، یعنی آپ کا بیٹا، پوتا، پڑپوتا، لکڑ پوتا، بیٹی، پوتی، پڑپوتی، سارے، ٹھیک ہے نا، نواسا، نواسی، نیچے تک، تو آپ کے اوپر اور آپ کے نیچے کے لوگ، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، چاہے نیچے تک کے ہوں۔ اچھا، نمبر 5، خاوند اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے خاوند کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتی، صحیح ہے نا، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے تو خاوند بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی خاوند کو نہیں دے سکتی، کیونکہ میاں بیوی کے دونوں کی میوچل انٹرسٹ ہیں، دونوں کی مشترکہ انٹرسٹ ہیں۔ شوہر اگر کہے کہ میں بیوی کو دے دیا، وہ بھی تو اپنی جیب میں گیا، بیوی کہے کہ میں نے شوہر کو دے دیا، وہ بھی اپنی جیب میں گیا، تو کسی کو تو نہ ملا۔ کافر کو بھی نہیں دے سکتے۔ اب آپ یہاں پر یہ سوال اکثر پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمارا نیبر ہے اور ہم 20 سال سے اکٹھے رہ رہے ہیں، بیچارہ غریب آدمی، ہمیشہ ہمارا خیال کرتا ہے، ہماری گھاس بھی کاٹ دیتا ہے، اس کو زکوٰۃ کیوں نہیں دے سکتے؟ وہ بھی تو غریب ہے نا، اچھے دل کا آدمی ہے۔ تو بات دل کی نہیں ہے، بات یہ فریضے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حق یہ مسلمانوں کے مال پہ مسلمانوں کے لیے رکھا ہے، یہ عبادت ہے۔ ہاں، غریب کو، آپ کو کافر کو دینا ہے تو پھر اپنے صدقات میں سے دے دو، کیونکہ لیکن زکوٰۃ عام صدقہ نہیں ہے، یہ تو فرض عبادت ہے، تو عبادت کے لیے تو اصول ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ یہ کہیں کہ یار ہم نے نماز پڑھنی ہے، تو نماز تو عیسائی بھی پڑھتے ہیں، ہم ان کی طرح بینچ پہ بیٹھ کے کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ان کا دل بھی تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ نہیں بھائی، یہ تو فرض عبادت ہے نا، یہ فرض عبادت ہے، اس کی خاص، اس کی ایک ایٹیکیٹس ہیں، اس کی ایک روٹین ہے، آپ کو اسی طرح سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی ایک فرض عبادت ہے، آپ کو اس کے کرائٹیریا کے مطابق دینی پڑے گی۔ آپ کا نیبر ہے، غریب ہے، اس کو آپ ویسے صدقہ دے دیں۔ نمبر 7، مالدار آدمی کی نابالغ اولاد اچھا، مالدار آدمی کی نابالغ اولاد، نابالغ اولاد جو ہے وہ مالدار باپ باپ کی حکم میں ہوتی ہے۔ آپ جو ہیں بل گیٹس کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ غریب ہیں، اگر آپ بالغ ہیں تو آپ ایک الگ سے ایک آدمی ہیں، آپ کو زکوٰۃ لگ جائے گی، چاہے کہ آپ بل گیٹس کی اولاد ہیں۔ لیکن اگر آپ مالدار ماں باپ ہیں لیکن آپ غریب ہیں، آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن ابھی آپ بالغ بھی نہیں ہوئے، تو پھر ماں باپ کا مال ہی آپ کا مال ہے، اس لیے آپ کو زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ ان تمام لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ کن کاموں میں زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا جائز نہیں ہے؟ جواب، جن چیزوں میں کوئی مستحق مالک نہ بنایا جائے ان میں مال زکوٰۃ خرچ کرنا جائز نہیں، جیسے میت کے گور و کفن میں لگانا، یا میت کا قرض ادا کرنا، یا مسجد کی تعمیر، یا فرش یا لوٹوں پر یا پانی وغیرہ میں خرچ کرنا جائز نہیں۔ دیکھا، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ کسی غریب کو اس کا مالک بنانا پڑتا ہے، تو ان سب چیزوں میں کوئی مالک نہیں بن رہا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اس کا انتقال ہو گیا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اب وہ آپ کے پاس مسجد میں اعلان کر دیتے ہیں کہ بھائی اس کے فیونرل کے پیسے چاہیے، $5000 چاہیے، اس میں آپ زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ آپ کہیں گے زکوٰۃ کیوں نہیں دے سکتے؟ وہ تو بیچارہ غریب ہے، لیکن وہ مالک نہیں بن رہا، وہ مر چکا نا، مرے ہوئے آدمی کو کیا مالک بنانا، وہ مالک نہیں بن سکتا، اس لیے اس کو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اس میں آپ صدقات سے مدد کریں۔ اور اس کے گور و کفن میں، یا میت کا قرض ادا کرنا، اس میں بھی کیونکہ وہ میت ہے، اس کا قرض ادا کرنے کے لیے آپ اس کو مالک نہیں بنا سکتے، چونکہ مالک نہیں بنا سکتے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یا مسجد کی تعمیر، اب دیکھو یہ مسجد ہے، اس کا مالک کون ہے؟ اس کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ ہاں، یہ بڑا زبردست مسئلہ ہے کہ یہ مسجد جو ہے یہ وقف ہوتی ہے، یہ اللہ کے اس کے مالک ہوتے ہیں، اس لیے یہ تا قیامت کبھی بک بھی نہیں سکتی۔ ایک دفعہ مسجد ہم نے ڈکلیئر کر دی، اب اس تا قیامت اس کو آپ ہلا نہیں سکتے، اس کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو اس کی تعمیر کا مطلب یہ کہ آپ نے اللہ کو دی، تو اللہ کو تو چاہیے بھی نہیں، کسی غریب کو مالک بنانا پڑتا ہے۔ یا فرش یا لوٹوں یا پانی وغیرہ میں خرچ کرے، یہ جائز نہیں ہے، زکوٰۃ کا مال کسی غریب کو دینا چاہیے۔ کسی شخص کے پاس 1000-2000 روپے کا مکان ہے جس میں وہ رہتا ہے یا اس کے کرائے سے اپنی گزر بسر کرتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی مال نہیں بلکہ تنگ دست ہے، اسے زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟ جواب، جائز ہے، کیونکہ یہ مکان اس کی حاجت اصلیہ میں داخل ہے، البتہ جب کسی کے پاس اس کی حاجت اصلیہ سے کوئی مال زائد ہو اور بقدر نصاب ہو تو اسے زکوٰۃ دینا جائز نہیں، ٹھیک ہے نا، یہ اہم بات ہے۔ آپ کہیں کہ بھائی اس کو زکوٰۃ کیسے دیں، یہ تو پورے گھر کا اونر ہے، ٹھیک ہے نا، ویسے لیکن وہ ویسے غریب آدمی ہے، تو گھر کا اونر ہونے کی وجہ سے آپ کہیں گے بھائی 5 لاکھ کا تو اس کا گھر ہی ہے، اس کو زکوٰۃ کیوں دوں؟
لیکن وہ 5 لاکھ کا گھر کا اونر ہے، لیکن وہ حاجت اصلیہ میں شامل ہے، یعنی کہ اس کی وہ امیڈیٹ نیڈز ہیں، اس کی نیسیسٹیز ہیں، نیسیسٹی سے ہٹ کر اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ اس کا گزر بسر ہو جائے، اس لیے آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اچھا جی، اگر کسی شخص کو مستحق سمجھ کر زکوٰۃ دے دی، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ سید تھا یا مالدار تھا یا اپنا باپ یا ماں یا اولاد میں سے کوئی تھا، تو زکوٰۃ ادا ہوئی یا نہیں؟ جواب: ادا ہو گئی، پھر سے دینا واجب نہیں۔ آپ اگر غلطی سے کسی سید کو دے دی، مالدار کو دے دی، آپ نے سمجھا غریب ہے لیکن وہ تو مالدار تھا، ماں باپ کو کیسے دیں گے آپ غلطی سے؟ آپ نے کسی کو غلطی سے ماں باپ کو دے دی، پتہ نہیں کہ اندھیرے میں دے دی ہوگی کسی کو، باپ کو ماں کو، بعد میں پتہ چلا وہ ہو تو، لیکن ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا افضل ہے؟ اول اپنے رشتہ داروں جیسے بہن بھائی، بھتیجے بھتیجیاں، بھانجے بھانجیاں، چچا پھپھی، خالہ ماموں، ساس سسر، داماد وغیرہ، ان میں سے جو حاجت مند اور مستحق ہیں انہیں دینے میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس کے بعد اپنے پڑوسیوں یا اپنے شہر کے لوگوں میں سے جو زیادہ حاجت مند ہو دینا افضل ہے۔ پھر جسے دینے میں دین کا نفع زیادہ ہو، جیسے علم دین کے طالب علم، پھر ان کو دے دیں۔ ٹھیک ہے، یہ پوری روٹین آپ کو بتا دی۔ سب سے پہلے تو اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اکثر لوگوں کے رشتہ داروں میں لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن اپنے رشتہ داروں پہ لوگ ترس نہیں کھاتے، ساری دنیا کی فکر ہوتی ہے، رشتہ داروں پہ ترس نہیں کھاتے، تو ایسی یہ غلط بات ہے۔ سب سے پہلے رشتہ داروں سے سٹارٹ کریں، بہن بھائیوں سے، پھر بھتیجے بھانجیاں، ان سب کو، خالہ ماموں سسر ساس۔ اب اس کے بعد کوئی بچے تو پھر اس میں بھی اپنے پڑوسیوں میں حق ہے، پھر اپنے شہر والوں کا حق ہے، یہ ساری ہونی چاہیے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کا روٹین یہ ہے کہ جو پیسہ زکوٰۃ کا بنا پاکستان بھیج دیا کہ بھئی وہاں زیادہ غریب ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ زیادہ غریب ہیں، لیکن ڈیزرونگ کون زیادہ ہے؟ آپ کے ساتھ آپ کا پڑوسی ہے وہ غریب ہے، آپ کا دوست ہے یہاں پہ جو غریب ہے، وہ آپ کہیں گے کہ یار اس کو کھانا تو ملتا ہے، ٹھیک ہے کھانا ملتا ہے، آپ اپنی زکوٰۃ کو ڈیوائڈ کر لیں، کچھ آپ پاکستان بھیج دیں، کچھ آپ ادھر یہاں کے غریبوں کا خیال رکھیں، اپنے کچھ رشتہ داروں کا خیال رکھیں، لیکن سارا مال اٹھا کے ایک روٹین، ایک انہوں نے مائنڈ سیٹ کیا ہوا، ان کے دماغوں میں ایک فیڈ ہوا ہوتا ہے۔ میں نے کئیوں سے بات کی، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اس مہینے روزہ نہیں رکھ رہے، ہم نے فدیہ پاکستان بھیج دیا۔ اور بھائی یہاں بھی تو دیکھو نا، یہاں پہ بھی غریب غربا رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟ سارے پاکستان میں رہتے ہیں، یا وہ پاکستان مشہور ایسا ہو گیا کہ ساری غریب وہاں پاکستان میں، اور یہ سوچ کی برکت ایسی ہوئی ہے کہ اللہ نے واقعی غریبوں کا شہر بنا دیا، وہاں ہے ہی غریب، جتنا مرضی دے دو غربت نہیں جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، سبحانک لا ينفع ذا الجد منک الجد، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔